شازیہ مری صاحبہ، آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کی بات سنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے سامنے ڈی چوک پہ ہی پی ڈی ایم کا دھرنا ہوگا، یعنی کہ لانگ مارچ کے بعد دھرنا بھی ہوگا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل بٹخیلا کے جلسے میں جو بات کی ہے اس سے کنفیوژن پیدا ہوئی ہے، جبکہ آپ کی پارٹی کے سربراہ جو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ کچھ اور کہتے ہیں، فضل الرحمان صاحب کچھ اور کہتے ہیں. آپ ان دونوں لیڈروں کے بیانات خود ہی سن لیں. ڈائیلاگ شائلاگ کا وقت اب گزر چکا ہے. اب لانگ مارچ ہوگا، لانگ مارچ ہوگا. اسلام آباد ہم آ رہے ہیں. اگر وہ فریق ہیں تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ جی ایچ کیو کے دروازے پر ہم اپنا احتجاج نہ کرائیں. ہمارے چیئرمین صاحب کہہ چکے ہیں کہ لانگ مارچ جو ہے وہ ہمیشہ اسلام آباد کی طرف ہوتا ہے تو وہیں ہوگا. اب شازیہ مری صاحبہ، مولانا صاحب نے کل جو جلسے میں بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جی ایچ کیو کے دروازے پہ ہم احتجاج کریں گے. تو جی ایچ کیو کا دروازہ تو راول پنڈی میں ہے. بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں لانگ مارچ راول پنڈی کی طرف ہوگا، رانا ثناءاللہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو پی ڈی ایم کی جماعتوں میں لانگ مارچ پر کوئی ہمیں اتفاق نظر نہیں آ رہا کہ یہ راول پنڈی میں ہوگا یا اسلام آباد میں ہوگا. اس کی کیا وجہ ہے؟ شکریہ حامد میر صاحب. میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب نے بڑا واضح کہا کہ ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے، لانگ مارچ کریں گے. اور جس طریقے سے یہاں موجود رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی فرمایا کہ اس وقت حالات پاکستان کے یہ ہیں کہ اگر یہاں لانگ مارچ آتا بھی ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ روز مظاہرے ہو رہے ہیں اسلام آباد کے ڈی چوک پر، تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت سیاسی کارکنان اپنی اپنی جماعت کے ساتھ آئیں گے ضرور، لیکن پاکستان میں جو طبقات ہیں، مختلف طبقے اور پروفیشنز کے لوگ اپنی اپنی پریشانیوں سے جو تنگ آ چکے ہیں وہ اس دھرنے میں شامل ہوں گے. کسی کو وہاں گانا سنا کر نہیں بلایا جائے گا، کسی کو وہاں انٹرٹین کرنے کے لیے نہیں بلایا جائے گا. لوگ اس قدر پریشان ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، اور میں سمجھتی ہوں یہاں موجود عامر ڈوگر صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں، اپنے حلقے میں جاتے ہوں گے، پریشانیوں سے واقف ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ پاکستان میں کیا پریشانی ہے. انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. انہوں نے خود اعتراف کیا کہ لوگوں کے جائز مطالبات ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ حکومت اب تک ناکام رہی ہے لوگوں کے جائز مطالبات کو پورا کرنے میں. اور اگر حامد میر صاحب، میں اور آپ اور کوئی بھی جو آنا چاہتا ہے اور تنقید کرتا ہے اس حکومت پر، ہمارے کرٹیسزم کو یہ روکنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے مسائل حل کر دیں. کسی کو شوق نہیں ہے یہاں آ کر دھرنا دینے کا یا کسی کو کرٹیسائز کرنے کا یا جذبات میں کوئی بات کرنے کا یا تقریر کرنے کا. اس وقت جو قوم کے حالات ہیں وہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں. اور آپ نے بجا فرمایا اپوزیشن جماعتیں آئیں گی، جب آئیں گی اس سے قبل جو مختلف طبقے ہیں جس میں سرکاری ملازمین شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی اب ہم اپنے آفیسز میں نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ جب ہم دفتر میں بیٹھتے ہیں تو اس حکومت کو لگتا ہے ہماری پریشانیاں ختم ہو چکی ہیں. ہم آئیں گے، باہر دھرنا دیں گے تاکہ اس حکومت کو پتہ چلے کہ ہمارے مطالبات جو کہ تو کھڑے ہوئے ہیں. لیڈی ہیلتھ ورکرز آئی پنجاب سے، جو ان کے ساتھ حال ہوا، ان ماؤں بہنوں پر، نہتی مائیں بہنیں، ان پر پانی پھینکا گیا، باتھ روم کی فیسلٹی نہیں تھی، رات کو لائٹس بجھا دی گئی. مجھے بڑا افسوس ہوا، میں خود بھی گئی تھی وہاں پر، اور یقین جانے کہ بالکل اس لیے نہیں گئی تھی کہ وہاں جا کے کسی جماعت کی تعریف کروں، لیکن ان کے مسائل سننے میرا گئی سوال تھی جو اور ہے واقعتاً وہ جینوائن مسائل میرا سوال وہی کا آج تک وہی حل ہے نہیں ہوئے. سوال میرا وہیں کا وہی ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں آپ میں کا جواب آ اتفاق گیا. کیوں میں نے نہیں کہا ہے؟ بلاول صاحب نے کہا اسلام آباد پہنچیں گے تو اسلام آباد پہنچیں گے. تو فضل الرحمان صاحب جو جی ایچ کیو والی بات کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں. دیکھیں میں ہر ایک کی تقریر کا آپریشن تو نہیں اجازت کر دیں تو سکتی، یہ مسئلہ میں حل کر میرا دیتا خیال ہوں. ہے جی میرا خیال ہے کہ اس کو اتنا سیریس نہ لیں. ٹھیک ہے، ساری جماعتیں پہنچیں گی اسلام آباد ڈی چوک. اس حکومت کو تیاری پکڑ لینی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو سیریس نہ لیں تو میں بھی سیریس نہیں لیتا، لیکن رانا ثناءاللہ صاحب مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. جی رانا صاحب آپ مسئلہ حل کر دیں. دیکھیں حامد میر صاحب، جے یو آئی کا بطور جماعت کے یہ بڑا ہی سٹیٹڈ موقف ہے، اور یہ اس کا اظہار انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کیا ہے. ایک مرتبہ مولانا عطاء الرحمان صاحب نے بڑی دو ٹوک بات کی ہے، اور دوسری مرتبہ مولانا غفور حیدری صاحب نے بڑی واضح بات کی ہے. گو اسے میڈیا کے اوپر میرا خیال ہے کہ زیادہ اسے کوئی پذیرائی نہیں بوجود دی گئی.
ان کا یہ موقف ہے کہ نیب مولانا فضل الرحمان کے خلاف جو کارروائی کرنا چاہتی ہے یا ان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ JJI کے اوپر حملہ ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ان کا یہ موقف ہے کہ نیب کی تمام تر کارروائیوں کے پیچھے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا رول ہے، اس کی ایویڈنس کے طور پہ بھی بہت ساری چیزیں وہ جو ہے وہ ناقابل تردید حد تک وہ بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر اللہ ان کو محفوظ رکھے اور وہ آزاد رہیں، تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف نیب کوئی کارروائی کرتی ہے اور ان کو گرفتار کرنے کی حد تک جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ JJIF جو ہے وہ راولپنڈی ہم سے پہلے موجود ہو، چلیں ٹھیک اور ہے۔ اگر ایسی صورت میں لانگ مارچ ہوتا ہے تو یقیناً پھر جو ہے اس کا رخ اس طرف ہو سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن نیب جو ہے اس نے آپ کی پارٹی کے جو صدر ہیں شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا ہوا ہے، وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کو گرفتار کیا ہوا ہے، وہ قومی اسمبلی میں آپ کے پارلیمانی لیڈر ہیں۔ اسی طرح خورشید شاہ صاحب کو گرفتار کیا ہوا، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ آصف زرداری صاحب کے خلاف نیب جو ہے اس نے مقدمے بنائے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی پارٹی اور پیپلز پارٹی کا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہونا چاہیے۔ بہرحال آپ نے مسئلہ حل کر دیا۔